رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی اب آیہ نمبر 58 پہ چلتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے، ہم لاسٹ ٹائم حضرت عیسیٰ کا ذکر کر رہے تھے، اور میں بس تھوڑی سی احادیث آپ کو حضرت عیسیٰ کی بتا دوں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ کیسے واپس آئیں گے، تو یہ چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں یہ میسج پہنچایا، اور 100 سے زائد احادیث اس میں ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا ہے کہ عیسیٰ 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر اور زرد رنگ کے کپڑے پہن کے آئیں گے۔ مطلب یہ تک بتایا کہ زرد رنگ کے کپڑے پہنیں گے اور سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب سر اٹھائیں گے تو پسینے کے دانے موتیوں کی طرح گریں گے۔ تو مطلب اتنا بتایا، اور وہ یہ کہ وہ سیریا میں، دمشق میں، مشرق کی جانب سے سفید مینارے کے قریب اتریں گے، اور اس احادیث کی آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں، اور ان کے سانس میں اتنی تاثیر ہوگی کہ جہاں تک کوئی کافر ہوگا نا وہ وہیں مر جائے گا جو کافر ہوگا، اور مطلب جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہاں تک ان کی سانس جہاں تک جائے گی نا تو وہاں تک ان کو کافر ہوگا تو مر جائے گا، اور وہ دجال کو بھی قتل کریں گے، اور جو لوگ بچ جائیں گے وہ ایمان والے ہوں گے، ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے، اور وہ یہ آئیں گے اس وقت جب نماز کھڑی ہو رہی ہوگی، لوگ نماز پڑھے ہوں گے، اس کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ آئے گا، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعا کریں گے، مدد فرمائے گا، اور پھر وہ کافی سال زندہ بھی رہیں گے حضرت عیسیٰ، اور اس وقت تک لوگوں میں اتنی صلح صفائی ہو جائے گی، اتنی زیادہ کہ کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوگا، اور یہ ساری اتنی زیادہ حدیثیں ہیں، لوگوں کو مطلب ہر طرف مال بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی، مطلب کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوگا، اور ہر کوئی دین یعنی کہ غالب آ جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بتایا، اور آج جو ہم آیتیں کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عیسائیوں نے اس کو کیوں فتنہ بنایا ہوا ہے، اس بات کو اتنا زیادہ۔ آگے چلیں، عیسیٰ کا حال، آیہ نمبر 59 پہ، عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے، اور اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گئے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں تمہارے لیے اتنی کوئی عجیب سی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ، کیونکہ جب نجران والے آئے تھے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھنے لگے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کون ہے بتائیں، تو اس پہ حضرت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یعنی 58 to 60 تک یہ آیتیں اس چیز کا جواب ہے کہ تمہارے لیے کیوں اتنی ہوئی، تو پھر حضرت آدم کا باپ کون ہے، مطلب وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنائے ہیں، تو آپ اس کا یہ نہیں کر سکتے حضرت اماں ہوا کی ماں کون ہے، تو وہ یہ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے، کن فیکون ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ جب بنانا چاہتا ہے تو بنا جاتا ہے۔ تو پھر یہ حضرت عیسیٰ کو نہ ماننے والی کیا بات ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تھا نا تو وہ بالکل دنگ رہ گئے تھے کہ اب کیا اس کا جواب دیں، باقی اس بات کا کیا وہ ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ اس طرح بنا سکتے ہیں تو کیا اس طرح نہیں بنا سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کے وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے، رب العالمین ہے، اتنا وسیع ہے۔ آیہ نمبر 60 پہ چلیں، یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں الحق من ربک، تو یہی حق آ گیا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہی ایک معجزاتی طور پہ بنایا ہے، اور جب یہی نجاشی کے دربار میں یاد ہے آپ کو آیتیں پڑھی گئی تھی سورہ مریم کی، حضرت جعفر نے پڑھی تھی، تو اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، کیونکہ اس سمجھ آ گئی تھی کہ یہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، وہ اللہ کے، اور کوئی ان کا معاملہ نہیں ہے۔ اور جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وسعت پڑھتے ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہے، وسعت ہے، چھوٹا سا انسان ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اس طرح کا معاملہ جو 1000 مشکلوں میں گھرا ہوتا ہے، ایون پیغمبر ہی کیوں نہیں ہے، کتنی مشکلوں میں، بیماریوں میں، ہر چیز میں گھرے رہے ہیں، وہ بھی کبھی بیمار تھے، کبھی کس طرح تھے، کبھی کس طرح تھے، تو وہ اسی وجہ سے کتنے ٹارچر لوگ ان کے ساتھ کر جاتے تھے، کتنی بدتمیزی کر جاتے تھے، تو کوئی خدا ہو تو کبھی ایسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا کہ یہ دماغ ماننے والی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ حق ہے اور تم اس پر ہرگز شک نہ کرنے والے بنو۔ تو بالکل ایمان کو وہ خراب کرنے والی بات ہے نا، جب آپ اللہ کی وسعت دیکھتے ہیں تو پھر یہ اتنی چھوٹی سی بات کرنا تو بالکل ہی اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ آیہ 61 پہ چلیں جی، کہ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت حال تو معلوم ہو ہی چلی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ تو بیسیکلی یہ تھا کہ جب علم آ گیا نا، جب سارا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتا دیے، کیونکہ دیکھیں یہ ان کے عالم آپ سے بات کریں، نجران کا وفد آیا ہوا تھا نا، تو ان کی عالم بات کرے تھے، تو وہ جب علم آ گیا نا، اور ان کی کتابوں میں بھی تھا، اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح ان کو بتایا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کرا دیا،
تو پھر آپ پھر بھی نہیں ماننا نا جب حق آ جائے. دیکھیں ایک بندہ جاہل ہے جس کو علم ہی نہیں ہے, اب یہ عالم لوگ آئے ہوئے تھے, تو جب ان کو علم تھا اور پھر بھی یہ نہیں مانتے, تو پھر اس کو آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جو مباہلہ ہوا تھا نا کہ یہ کہ تم اپنے بیٹوں کو اپنی عورتوں کو لے کے آؤ, اپنی فیملیز کو لے کے آؤ, اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی فیملی کو لے کے آتا ہوں. پھر ایک یہ ہو جاتی ہے, پھر دونوں یہ دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے نا اس پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ جو ہے نا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. تو پھر یہ شعر رکھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ بات کی تو انہوں نے جب ان کے ساتھ, تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا نا کہ بہت عالم بہت بڑے بڑے ربائی بھی آئے ہوئے تھے, تو کیونکہ جب یہ لوگ آئے تھے تو بڑی شان سے آئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے, کیونکہ وہ تو پہچان چکے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو انہوں نے سن کر کہنے لگے تھوڑی سی مہلت دیں. تو تھوڑی سی مہلت دی, تو پھر ان کے عالم نے ان کو کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اللہ کے نبی ہیں تمہیں پتہ ہی ہے, اور اگر تم نے ان پہ کیا نا تو جب لعنت ہوئی نا تو ہم میں سے نہ کچھ بچے گا, نہ ہمارے خاندان میں سے کوئی بچے گا. تو وہ نا اتنے ڈر گئے, تو انہوں نے کہا کہ دو ہی طریقے ہیں, یا تو تم ان کو مان جاؤ, اور اگر نہیں ماننا نا تو دوسرا طریقہ یہ کہ ان سے صلح کر لو کہ ٹھیک ہے ہم اپنا رہتے ہیں تم اپنا رہتے ہیں, اور پھر مانو بے شک نہ, لیکن ہم چپ کر کے چلے جاؤ اور مباہلہ نہ کرو. تو اس پہ نا انہوں نے مباہلہ نہ کیا اور چلے گئے اور صلح کر لی, اور کہا کہ بس اپنا ایک صحابی ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہمارے جھگڑوں میں وہ کچھ معاملہ کا فیصلہ کر دیں. یعنی کہ وہ انڈر اسلامک رولنگ آنے کو تیار ہو گئی, جیسے کہ نان مسلم رہتی ہیں اسٹیٹس انڈر اسلامک میں, تو وہ اس وقت اسلامک طریقہ کیا ہے کہ وہ جزیہ دیتی ہیں, تو وہ دینے کو تیار ہو گئے. یعنی کہ اسلام میں کیونکہ زور زبردستی, اس سے یہ پتہ چلتا ہے اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں جیسے اپنی فیملی لے کے آ گئے تھے, نکل آئے تھے, لیکن یہ نہیں آئے تھے, کیونکہ اگر یہ آ جاتے تو ان کا خیال تھا کہ وہ وادی میں ہی آگ لگ جائے گی. یعنی کہ یہ اتنا زیادہ اس بات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں, آج بھی آپ دیکھیں نا تو یہودی ایک ٹائم ایسا آئے گا, ایک حدیث کا مفہوم آپ کو بتاتی ہوں, جیسے ایون درخت اور پتھر کے پیچھے بھی تو یہودی چھپا ہوگا نا, وہ بھی کہے گا یہاں یہودی ہے اس کو مارو. تو جو درخت ہے وہ بھی بولے گا, تو ایک صرف برگد کا درخت ہوگا, ایک خاص قسم کا درخت ہے جو نہیں, جس کے پیچھے اگر یہودی چھپا ہوگا نا تو وہ نہیں بتائے گا. تو وہ اسرائیل والوں نے سب سے زیادہ وہی درخت اپنے علاقوں میں جا کے جمع کیے ہیں یا ان کو اگایا ہے, کیونکہ ان کو لگا یہ ہماری فیور کا. دیکھیں وہ اتنا حدیثوں پہ بلیو کرتے ہیں, اور ہمارے حدیث آ جاتی ہے اور ہم ایسے گزار دیتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. تو حدیث اللہ کا وہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے نا اس لیے کوئی وہ نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے. تو وہ تو آگے تھے لیکن وہ نہیں آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, اور اسی وقت کی یہ بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے کل آنا, میں جو سب سے ہمارا ایمانت دار اور اسٹرانگ ہے میں اس بندے کو بھیجوں گا. تو اس وقت حضرت عمر کہتے ہیں ویسے تو مجھے اس کا کوئی شوق نہیں تھا کہ میں لیڈر بن کے جاؤں, لیکن میں نے اس وقت مجھے بہت شوق ہوا کہ یہ الفاظ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس کہے ہوں. جب ظہر کی نماز میں جلدی گیا, کیونکہ ظہر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہ تھا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جرح کو بھیجا اس دن ان کے ساتھ کہ وہ ان کو گائیڈ کریں جو بھی ان کے لوگوں کے فیصلے ہیں یا اس معاملے میں. تو یہ ہے مبالغہ کی. تو اس کا اینڈ اس طرح ہوا, یعنی کہ جب ان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ جب حق سامنے ہے تو پھر ان کے جو عالم ہے جانتے, کیونکہ عام لوگوں تک تو یہ نالج جانے نہیں دیتی, اپنے تک ہی رکھتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں خود نہ پڑھیں, ہمارا یہ معاملہ نہیں, ہم نے تو ڈائریکٹ قرآن پڑھنا ہے الحمدللہ ہر کسی نے. اور اس وجہ سے پھر وہ یہ پیچھے ہٹ گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی, یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے کی دلیل ہے. آیت نمبر 62 پہ چلیں جی. یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے. یہ بات سچی ہے, انہوں نے مبالغہ نہیں کیا. ایک تو یہ بات ہے, اور یہ کہ کوئی اس میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اور اللہ ہی غالب آنے والا ہے, عزیز الحکیم ہے. تو وہ غالب ہی آ گئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہ مانے نہیں اور چپ کر کے بھاگ گئے وہاں سے. اگر آپ سچے ہوں تو پھر تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم تو سچے ہیں. تو ان کو اپنی ہی اس پہ وہ ڈگمگ آ گئے. تو اور کیونکہ وہ اچھی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے, صرف اپنی جھوٹی شان و شوکت کی وجہ سے مانتے نہیں تھے. 63 میں ہے تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے. تو اگر یہ منہ موڑ لیں یعنی سچ نہ مانیں, یعنی شرک سے پھر گئے نا, منہ موڑ لیا, تو اللہ جانتا ہے کہ کون فساد کرنے والی بات ہے نا, کہ آپ یہاں تک کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے اور آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں مانا. پورا اتنا ایکسپلین کیا ہے انہوں نے یہ سارا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت مریم کا بھی کیسے ان کی پیدائش ہوئی, سب کچھ, اور تمہیں پتہ بھی ہے اور تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, اور کہیں ہم نے قرآن میں ہی پڑھا ہے کہ ایسے پہچانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. بتائیں اپنی اولاد کو کیسے بندہ پہچانتا ہے, تب بھی یہ نہیں پہچان رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ بالکل ہی
حق کو ماننے کو تیار نہیں تھے. آیت نمبر 64 میں اب یہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں، یعنی پہلے پیچھے ہم نے صرف نصارہ کے بارے میں پڑھا ہے، تو اب ہم نے یہ سورہ آل عمران میں زیادہ اب ہم نے یہودی اور نصارہ دونوں کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کریں کہ کہہ دو کہ اہل کتاب یعنی دونوں جو ہیں یہودی اور نصارہ، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ وہ یہ کہ خدا کے اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے. اگر یہ لوگ نہ مانیں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو گے کہ ہم فرمانبردار ہیں. تو بیسیکلی یہ ایک دعوے کی وہ ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی بھی، ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ جب کسی کی اختلاف والے سٹارٹ ہوں تو پہلے جو ایسے لوگوں کو آپ دے رہے ہیں اہل کتاب کو، کیونکہ اللہ کو تو مانتے، ان پہ بھی کتابیں اتری ہیں، ان کو تو پتہ ہی ہے، باقی یہ درمیان میں شرک اور یہ چیزیں ڈالتے ہیں، تو ان کو پہلے کامن گراؤنڈ کیا ہے؟ کامن گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کو لیٹر بھی لکھتے تھے نا تو اس میں بھی یہ آیت کوٹ کرتے تھے. تو بیسیکلی دونوں کا مطلب جو کامن گراؤنڈ ہوتا ہے تو وہ کیا توحید کا ہے، یہی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے تو یہ کہ بنی اسرائیل کو یہ بتائیں کہ توحید پہ اللہ کو مانیں، اور دوسرا یہ کہ کسی کو شریک نہ کریں، چاہے وہ عیسیٰ ہو چاہے کوئی وہ، تو ہم کسی کو شریک نہیں کرنا. تیسرا یہ ہے کہ نہ ہم بنائیں کسی اور کو، بعض کو رب نہ بنائیں بعض پہ. عدی بن حاتم تھے نا، جن کے حاتم تائی کے بیٹے تھے، تو حاتم تائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی آئے ہوئے تھے. عدی بن حاتم کرسچن ہو کے مسلمان ہوئے تھے. جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا مطلب پوچھا نا، بعدنا بعدن، کہ مطلب بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں، تو مطلب ہم تو انہوں نے، کیونکہ وہ کرسچن سے مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مطلب کیسے یہ معاملہ ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ کیونکہ راہبوں اور عالموں کو انہوں نے رب بنایا ہوا تھا نا، خود عام لوگوں کو تو بناتے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بعض کو، ایسا نہیں کہ بعض کو مانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم جو عالم اور راہب تورات اور انجیل میں نہ ہو اور جس چیز کو جائز قرار دیتے ہیں، ان کے ربائز جو ہیں، تو کیا تم اس کو حلال نہیں کرتے، اور جس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں کیا تم اس کو حرام نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہم کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی اسکالر سے فتویٰ لے کے آتے ہیں اور قرآن و حدیث کے اگینسٹ بھی آپ کہتے ہیں نہیں اس اسکالر نے فتویٰ دے دیا تھا تو بس اب ہم اسی پہ چلیں گے. نہیں، ہم نے قرآن و حدیث پہ چلنا ہے نا، تو پھر یہ اس کو رب بنانے والی بات ہے. تو اور اگر لیڈر کے کہنے پر آپ حلال حرام کر دیتے ہیں، آپ کسی چیز کو حلال حرام نہیں کر سکتے. اگر اللہ نے اس کو حلال کیا تو وہ حلال ہی ہے، اللہ نے حرام کیا تو وہ حرام ہی ہے، بھلے کوئی کسی کو کتنا جسٹیفائی کرتا پھر ہے نا. تو آج کل مسلمان بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے ہی خود ہی فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی آپ بتائیں اس میں حدیث تو ہے لیکن آپ بتائیں اس کو. بھئی وہ کیا بتائیں جب حدیث آ گئی ہے یا اللہ کی آیت آ گئی ہے کہ صحیح نہیں ہے تو پھر وہ صحیح نہیں ہے. تو یہی والا مسئلہ ہے. تو بعض جو یہ والی چیز ہے نا کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائے، اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا ساز نہ سمجھے، یعنی جو اللہ نے کیا حلال کیا وہی حلال ہے، جو اللہ نے حرام کیا وہی حرام ہے. اور کہ دوسروں کی باتوں میں چڑھ کے ان کو نہ بڑا بنا لیں کہ جی یہ انہوں نے یہ کہہ دیا تو ہم نے یہ کر لیا، لوگوں کا کر دیا. تو لوگ تو آپ کا جواب نہیں دیں گے نا. تو اس لیے ہاں ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر کسی چیز کی حدیث موجود ہے، اب لوگ کوئی کہتے ہیں کہ یہ فرقوں میں بھئی یہ امام حنفی والے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بھئی آپ یہ دیکھیں وہ امام بھی کیا کہتے تھے، وہ حنیفہ بھی، اگر کسی وہی حدیث سرٹیفائڈ آ جائے نا اور میں نے کوئی بات کی ہو تو میری بات کو دیوار کے ساتھ دے مارنا، مطلب میری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہی والا مسئلہ ہے نا، جب حدیث آ جاتی ہے، قرآن کی آیت آ جاتی ہے تو پھر وہ والا مسئلہ ہے. امام شافعی کے پاس ایک بندہ آیا تھا تو اس نے کہا کہ یہ تو حدیث ہے پر آپ اس مسئلے پہ کیا کہتے ہیں. تو امام شافعی اتنے پریشان ہو گئے اس بات پہ، انہوں نے کہا میری کیا مجال ہے کہ میں جب حدیث آ گئی اور میں اپنی کوئی رائے دے دوں. تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ ہم بعض کو بعض کے اوپر کر دیتے ہیں. تو یہ اس طرح سے اس مفہوم میں آئی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور تم گواہ رہو کہ ہم فرمانبردار ہیں. کہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم اللہ کے ہی فرمانبردار ہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے نا تو ہم نے اپنے گراؤنڈز ہم نے اپنے گراؤنڈز پہ نہیں ہٹنا، ہم اللہ کے ہی فرمانبردار ہیں. تمہارا خیال ہے کہ تم پہلے تو اس پہ آؤ کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کریں اور کسی دوسرے کی بات نہ مانیں، جو اللہ کے احکامات ہیں اور اللہ کے رسول کے وہ مانیں. اگر پھر بھی تم نہیں مانتے تو پھر ہم اپنے پوائنٹ سے ہٹنے والے نہیں، ہم تو اللہ کی فرمانبردار ہیں. بس مار دھاڑ نہیں شروع کر دینی، بس یہی کہنا ہے کہ ہم اپنے عقیدے میں فرم ہیں. اور کنونس کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے، اگر ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے. 65 پہ چلیں. اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اب یہ اہل کتاب والے جو تھے نا، حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا جھگڑتے تھے؟ یہودی کہتے تھے وہ ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی تھے.
جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 1000 سال پہلے آئے ہیں ان یہودیوں سے بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام تو 2000 سال پہلے کا فرق ہے ان کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو سمجھے گو یہ یہودی پن اور یہودیوں کا اور یہ جو ہے عیسائیوں کا مذہب تو آیا یہ معاملہ تو چلا ہی بعد میں ہے. تو پھر یہ کیسے حضرت ابراہیم یہودی اور وہ ہو سکتے ہیں، اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے ہیں وہ تمہارے ہیں؟ تو یہی والا مسئلہ کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل تو اتری بعد میں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کتابیں تو اتری بعد میں ہیں. مطلب کتنی سمپل سی بات ہے. تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تعقلون، میں کس بات پہ جھگڑ رہے ہو؟ وہ تو اتنا پہلے آئے ہوئے ہیں اور تم کہہ رہے وہ کہہ رہے ہمارے ہیں، وہ کہہ رہے ہمارے ہیں. وہ تو اس وقت تو یہ تھے ہی، ان کا معاملہ ہی نہیں تھا چلا، نہ یہ کتابیں آئی ہوئی تھی جس پہ تم جھگڑ رہے ہو. آگے 66 پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم دیکھو ایسی بات میں تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم نہیں، پھر بھی مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ جو ہے نا ہا انتم ہا اولائی ہا جج تم فی ما لکم بھی علم فالما تحاجون فی ما لیس لکم بھی علم. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم پہلے تو تم ایسے جھگڑ رہے ہو جس کا تمہیں کچھ علم تھا، مطلب جس کا تمہیں علم تھا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں علم تھا، ہماری کتابوں میں ان کا ذکر تھا، نام بھی تھا، تمہیں اس کا علم تھا اور تم اس پہ بھی جھگڑ رہے ہو کہ مطلب میں نے نہیں ماننا. ہاں، اور اب اس بات پہ بھی جھگڑ رہے ہو، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات پہ بھی جھگڑ رہے ہو، یعنی کہ جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس پہ بحث کر رہے ہو کہ وہ تو اتنے پہلے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہیں، اس پہ مطلب جس کا علم ہے اس پہ بھی جھگڑ رہے ہو، اور جس کا علم نہیں ہے اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہو، جس کا علم نہیں ہے اس پہ بھی خام خواہ جھگڑ رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ جانتے ہیں اور تمہیں نہیں، کچھ نہیں جانتے. یہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور ہمیں بھی وہی ہوتا ہے کہ ہم فرقوں میں پڑے ہوتے ہیں کہ اس کا یہ اس کا، اور آپس میں فرقوں والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ فرقہ کس پہ چل رہا ہے. مسلمانوں کی اگر آپ مثال لیں تو وہ فرقہ کس پہ اور وہ فرقہ کس پہ، ایک دوسرے کی بھی یہ جانتے نہیں ہیں. اور یہ جو سارے ابو حنیفہ، امام شافعی اور یہ امام مالک، اور یہ آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گے نا تو ایک دوسرے کی کوئی ٹیچر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی ایک دوسرے سے ہی علم انہوں نے بھی حاصل کیا ہے، بہت سے ان میں سے. تو امام مالک ان سب نے، تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو سارے ایک ہی اس پہ تھے، اور آپ لوگوں نے ان کو ڈفرینسز آف وہ کر دیا. تو یہ اور اس کی رائے فرق ہے، اس کے اللہ جانتا ہے اور تم تو جانتے نہیں، کچھ علم ہی نہیں ہے اور لڑ رہے ہیں، اور جن کو علم ہے وہ بھی لڑ رہے ہیں. تو یہ طریقہ بالکل ہی غلط ہے. آگے اللہ تعالیٰ 67 پہ فرما رہے ہیں ابراہیم نہ تو یہودی تھے. اب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت مکہ والے بھی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں جیسے وہ ہمارے اوپر ہیں، اور مکہ والے تو بالکل بتوں پہ تھے. کیا حضرت ابراہیم کیا شرک میں تھے جو تم کہہ رہے ہو کہ تم ان کو فالو کرتے ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، ابراہیم نہ تو یہودی تھے، ماں کا نا ابراہیم یہودیوں و نصرانیہ، نہ وہ عیسائی تھے، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے. وہ بالکل حنیف و مسلم ہم تھے. وما کان من المشرکین، اور اسی کے فرمانبردار تھے، وہ مشرکوں میں نہ تھے. تو کوئی کہتا ہے کہ وہ یہودی تھے، کوئی کہتا ہے عیسائی تھے، تو وہ صرف اللہ کے فرمانبردار تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اور نسبت جو جڑتی ہے نا حضرت ابراہیم کی، وہ مسلمانوں کے ساتھ جڑتی ہے، کیونکہ وہ مسلمان تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، حنیف تھے. تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا حنیفن، بالکل وہ ایسے تھے جیسے مطلب بالکل سیدھے چلنے والے، جیسے سن فلاور کا فلاور ہوتا ہے نا، بالکل سیدھا چلتا ہے، وہ کوئی ڈائریکشن نہیں لیتا، تو بالکل سیدھے چلنے والے تھے. کسی رخ میں جاتے تھے بالکل اللہ کو راضی کرنے والے تھے. تو حنیف وہ ہوتا ہے جو اللہ کی خوشی کے لیے چلتا ہے، ہر کام وہ کرتا ہے. آپ خود سوچیں کوئی اپنی اولاد کو جب ان کو اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہوا کہ آپ اپنی اولاد کو ذبح کر دیں، جو حضرت اسماعیل کا واقعہ، کوئی کرے گا کہ بس اللہ کے لیے؟ اور آگے بیٹا بھی ماشاءاللہ ایسا تھا کہ اللہ کا حکم ہے تو آپ کریں. تو وہی اللہ کے لیے وہ کرتے تھے، بالکل اللہ کی خوشی کے لیے وہ کچھ بھی چڑھتے تھے. کتنے صحرا میں بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا نا کہ آپ وہ بیبی اپنا، اور اتنے عرصے بعد ان کی اولاد ہوئی تھی حضرت اسماعیل جو تھے، اور ادھر چھوڑ جائیں تو چھوڑ گئے تھے. تو یہ اللہ کے لیے کرتے تھے. وہ حنیف تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، مسلمان تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، بتوں کو ماننے والے نہیں تھے. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم سے قریب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، مطلب ان کے فالوور تو وہ لوگ ہیں جو ان کے قریب دین پیروی کرتے ہیں، جو ان کو فالو کرتے ہیں، اور وہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو بیسیکلی نبی کے کسی کو کہنا ہمارے صرف باتوں سے تھوڑی ہوتا ہے. نبی کو کون ہوتا ہے جو نبی کو اتباع صحیح سے کرتا ہے؟ وہی جو اس کو فالو کر رہا ہو، اتباع کر رہا ہوتا ہے، تبھی نظر آ رہا ہوتا ہے نا کوئی تب نبی کو مانتا ہے. ایسے کہہ دینے سے تو تھوڑی وہ معاملہ چلتا ہے. ابراہیم سے قریب رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے تھے، اور پیغمبر آخری زمان، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حاضر نبی، یعنی وہ پیغمبر آخری زمان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین پہ تھے. اور والذین آمنوا، اور وہ جو لوگ ایمان لائے اور جو ایمان لائے تھے.
وہ سارے اور واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا وہ ہے، یعنی کہ جو صحابہ تھے، تو جو ایمان لانے والے تھے یہ وہ جو ہیں ان کے قریب ترین تھے، صحابہ تھے۔ سوچے صحابہ نے انہوں نے کیا کیا، صحابیوں نے ہجرت کی، گھر بار چھوڑا۔ حضرت ابراہیم کا یہ معاملہ تھا، وہ بھی گھر بار چھوڑ کے چلے گئے تھے، کتنی تکلیفیں سہیں صرف دین کے لیے، تو ان کا بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ تھا نا یہ۔ اور اللہ مومنوں کو دوست رکھتا ہے، سچا ایمان والا جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ ان کو دوست رکھتا ہے۔ تو آپ کا اللہ کی قربت ڈیپینڈ کرتی ہے ایمان پہ، جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا آپ اللہ کی طرف آئیں گے، اللہ آپ کی ایمان کی حفاظت کرے گا، آپ کو ساتھ رکھے۔ دیکھیں سورہ اصحاب الکہف میں جو غار والے تھے، اصحاب الکہف تھے جو سورہ کہف میں ہم نے پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا اپنا دوست رکھا ہوا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی کتنی حفاظت کی، وہاں سے بھاگے تھے اللہ کے لیے۔ تو جب آپ اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں نا، تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ ان کا ولی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، اور ان کا مددگار بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی تفصیل بتائی۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بعض اہل کتاب والے، یعنی جو ان کے لیڈر ہیں، کئی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کو گمراہ کر دیں، آپ کے دین میں کیسے گمراہ کر دیں، آپ شک و شبہات ڈال دیں، ڈفرنٹ کوسچن پہ کوسچن، تو ڈاؤٹ پیدا کر دیں۔ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں، مگر یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں مانتے۔ تو بیسیکلی تو انہوں نے خود کو ہی گمراہ کیا ہوا ہے نا، خود سیدھی راہ پہ نہیں آنا، دوسروں کو پھسلاتے رہنا۔ اگر آپ اتنے شک دوسروں میں ہی ڈال دیں گے تو خود کیسے کلیئر ہوں گے؟ خود تو بالکل، دوسرا تو پھر بھی چلنے دین پہ ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا دین مضبوط رکھا، ہدایت دی، تو وہ تو مضبوط رہ جائے گا، لیکن آپ تو بالکل ہی دین پہ نہیں، اوپر سے اور ہی شک ڈالتے جانے، تو آپ کے اپنے ذہنی کیا حالت ہوگی، آپ یہ سوچیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو وہ تو خود ہی اپنے آپ کو اور ہی زیادہ گمراہ، آپ تو اور ہی زیادہ گمراہی میں چلے جائیں گے نا۔ اب جیسے آج کل کے دور میں آپ میڈیا دیکھیں، ہر چیز میں ریچولز ہیں اسلام کے، اس کے مذاق اڑا رہے ہیں، یا کوئی ایسی چیزیں، عورتیں حجاب کرتی ہیں، کور کرتی ہیں، ان کے مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ اپنا ان کا معاشرہ بالکل برباد ہو چکا ہے انہی آزادیوں کی وجہ سے، اور ان کے دین پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے، لیکن مسلمانوں کو پھر بھی یہ ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور آج مسلمانوں کو کیسے انہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ اپنے ان کے لائف سٹائل، مسلمانوں کو بھی ان کے لائف سٹائل پسند آ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کی طرح چل پڑے ہوتے ہیں اپنے دین کو چھوڑ کے۔ جو بندہ بھی اللہ کی راہ پہ چلتا ہے نا، تو وہ ہوتا ہے جو قرآن کو تھامتا ہے۔ اس لیے نا قرآن کو تھامیں، اگر آپ قرآن کو تھامیں گے نا، تو کبھی آپ کو یہ کنونس نہیں کر سکیں، گمراہ نہیں کر سکیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ ان میں سے کچھ کا خیال ہے، یعنی ان کے لیڈر عالم، کیونکہ عام لوگوں کے ان کو اپنے ہی دین کا پتہ نہیں ہے، تو کیونکہ وہ نیچے جانے نہیں دیتے نا، تو جو ان کے عالم ہیں وہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہم ان کو گمراہ کر دیں، فیسلٹیز کر کے، ڈفرینٹ مشنریز بہت سے ملکوں میں جا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کرسچن کر رہے ہوتے ہیں، پیسہ دے کے یا ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے، اس طرح کر کے۔ تو یہ چیزیں ان کا یہ ہے کہ مس گائیڈ کریں، لیکن ان کے بچنے کے لیے ان کو خود بھی پتہ نہیں، اور یہ نہیں جانتے، ان کو خود بھی پتہ نہیں کہ خود کتنے گمراہ ہیں، لیکن ان سے بچنے کے لیے ہمارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن سے خود کو اٹیچ کریں۔ آیت نمبر 70 پہ چلیں۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو، اور تم تورات کو مانتے تو ہو۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہیں، حالانکہ تم گواہ ہو کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے نا، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، تو تمہاری تو کتاب میں آخری نبی کا لکھا ہوا ہے، ان کو پتہ بھی تھا۔ اور بہت سے یہودی مدینے میں آباد اسی لیے ہو کے آئے تھے کہ یہاں آخری نبی نے آنا ہے، اور بلکہ وہ مدینہ کے لوگوں کو کہتے بھی تھے کہ ہمارے نبی آئیں گے تو ہم تم پہ غالب آ جائیں گے۔ اور جبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حج کرنے جب مدینہ کے لوگ آئے تھے، جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریڈز دیکھے اور ان کی باتیں سنی، انہوں نے کہا یہ تو وہی ہیں جن کے بارے میں یہ یہودی یہ باتیں کرتے، تو اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو جائیں ہم ہی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح تو وہ اسلام ان کے اندر آیا تھا۔ تو بیسیکلی یہ، اور پھر تم اس پہ کرتے ہو اور تم مانتے تو ہو، اور تمہیں پتہ بھی ہے اس بات کا، مطلب پھر بھی دلیل دیں، وہ پھر بھی نہیں، وہ ہوتا ہے نا جیسے آپ کو پتہ ہوتا ہے پھر آپ نے ایک ضد پکڑی ہوتی ہے کہ ہم نے نہیں ماننا، تو بالکل ہی نہیں وہ کرتے۔ اور جب یہ اوپر والے ان کے لیڈر مان جاتے تو نیچے والے بھی سارے مان جاتے، اور ان کو یہی مسئلہ تھا کہ پھر ہمارا بڑا پن کہاں جائے گا۔ تو آیت نمبر 71 پہ چلتے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ ساتھ غلط کیوں کرتے ہو، یعنی یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، یعنی سچ کو جھوٹ کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، اور تکتمون الحق، اور حق کو چھپاتے ہو، اور انتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو۔ تو بیسیکلی حق کو باطل سے ملاتے ہو، اور وہ یہ حق کو باطل کو کیسے ملاتے تھے، یعنی انہیں پتا تھا یہ اللہ کے رسول ہیں، پھر اس سے انکار کرتے تھے،
ٹھیک ہے، اور اپنی کتابوں کو ایسے گڑبڑ کر دیتے. یعنی جیسے ابھی ہم نے پچھلی آیتیں پڑھی ہیں جس میں تھا کہ یہ کہتے کہ ہمیں تو بس آگ تھوڑی سی چھوئے گی، اگر چھوئی بھی تو پھر ورنہ اور پھر ہم نے واپس آ جانا ہے. مطلب یہ کس نے تمہیں کہہ دیا؟ سچ کو جھوٹ سے ملانے والی بات ہے، بالکل حق کو باطل کے ساتھ منانے والی بات ہے. اور پہلے ان کو کہتے تھے یہاں اللہ کے رسول آنے، ہم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہ آئیں گے، اور جب آخری نبی ایمان ہی ملے حق کو باطل سے ملا رہے ہیں. تو لوگ ان سے پوچھتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر کہتے تھے ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں لیکن عربوں کے لیے آئے ہیں. بتائیں، وہ تو امت ساری کے لیے آئے ہوئے تھے. تو پھر یہ کہہ کے ان کو ٹالتے تھے. حق کو باطل سے ملانے والی بات ہے نا، سچ کو باطل سے. اور دوسری اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تکتمون الحق، یعنی کہ چھپاتے ہو یعنی رسول نہ ماننا. اس بات کو چھپانا ہی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی تھے اور نہیں مانتے تھے، اور وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. یعنی حق بات جاننا اور پھر نہ ماننا. حق کو اگر آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو کہیں ہم نہیں مانتے. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ کسی چیز کی آپ کے پاس صاف صاف حدیث آ جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں او نہیں یہ نہیں، اور آیت آ جاتی ہے نا، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں مانتے. پھر آپ نے اللہ کا یہ کلام ہے تو پھر آپ نے اس میں پھر وہ آپ گمراہوں میں سے ہو جائیں گے، تو پھر آپ نہیں مانیں گے. اور یہ لوگ بھی جب آئے تھے اور لیڈر مبالے کے لیے گئے تو پھر نہیں گئے. جب ساری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی اور اگر آپ کنونس نہیں ہیں تو پھر وہ جو مبالے کے لیے بلا رہے تھے پھر آ جائیں. آپ کیوں نہیں آ رہے؟ پھر وادی میں کھڑے ہو گئی تو کہنا تھا، تو کیا مسئلہ تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تیار تھے کیونکہ وہ حق پہ تھے نا، اس وجہ سے. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سب جانتے ہو. ایکچولی یہ سب جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن بس یہ اپنی بات پہ اپنے ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حق ماننے کو تیار نہیں اور ڈیفرنٹ کہانیاں گڑھ رہے ہیں. تو یہ جی ہمیں آج کی آیات ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.